ہو گئی ہے، ماحول میں خوشبو بس گئی ہے، میرے قریب آ کر کے بیٹھے اور ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان یہ بتا آخر تو پریشان کیوں ہے، روتا کیوں ہے؟ تو میں نے رو کر کے ان سے عرض کی اے پوچھنے والی قریب میں یہ نہیں جانتا کہ آپ ہیں کون، لیکن اگر آپ نے پوچھا تو سنے میرا دکھ کیا ہے، میرے باپ کا انتقال پردیس میں ہو گیا، اس کی صورت تبدیل ہو گئی، اس کی شکل تبدیل ہو گئی، بس یہی دوہرا کر لے کر کے رو رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا وہ نوجوان کہتا ہے اب وہ پیکرے حسن و جمال میرے پاس سے اٹھے، میرے باپ کے لاشے کے قریب آئے، چہرے سے چادر ہٹائی، اپنا دست مسیحائی پھیرا، قسم کعبے کے رب کی ان کا دست کرم لگنا تھا، چہرہ خوبصورت ہو گیا ہے، آنکھیں کالی ہو گئی ہیں، جسم بہتر ہو گیا ہے۔ نوجوان کہتا وہ اپنا دست کرم پھیرتے ہیں، ان کی باڈی میں پھر تبدیلی آ گئی، چہرہ حسن و جمال کا پیکر ہو گیا، آنکھیں کالی ہو گئی، جسم گورا ہو گیا۔ اب جب وہ قریب گرم کر کے چلنے لگے تو میں نے قدم ناز پکڑ لیا، آپ ہے کون جو مدد کرنے آئے، آپ ہے کون جنہوں نے کرم نوازیاں کی، آپ ہے کون جنہوں نے یہ عنایتیں کی؟ تو وہ قریب پکار کر کے کہتے ہیں اے نوجوان سن لے، میں کوئی اور نہیں وہی محمد ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس کی تو امت میں شامل ہے۔ کہا میں وہی محمد ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کرم کرنے کے لیے آئے، آپ نوازشیں کرنے کے لیے آئے، آپ نے عطائیں کی، آپ ہمارے درد پر دوا رکھنے کے لیے آئے، ہمارے زخموں کا علاج کرنے کے لیے آئے، ہمارے درد کے درما بن کر کے آئے۔ یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ میرا باپ گنہگار تھا، میرا باپ خطا کار تھا، میرا باپ اسیاں شعار تھا، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، پھر بھی آپ مدینے سے چل کر کے کرم کرنے کے لیے آئے، آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان سن لے، تیرا باپ گنہگار ضرور تھا لیکن غدار نہیں تھا۔ گنہگار ضرور تھا لیکن غدار نہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا گنہگار کسے کہتے ہیں، غدار کسے کہتے ہیں؟ تو آؤ میں بتاؤں مسلمانوں، ہم پیغمبر اسلام کے غلام ہیں، نبی اسی وقار کا کلمہ پڑھتے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی اسی وقار کے عاشق ہیں، پیغمبر اسلام کی عظمت و شان کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ لیکن ذرا غور کرو، میرے آقا نے جس اعتبار سے کلمہ پڑھ، جس اعتبار سے شریعت کو چلنے کا حکم دیا، ہم نہیں چل پا رہے۔ نبی اسی وقار نے جتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا، ہم نہیں کر پا رہے۔ جس طرح نمازیں پڑھنی چاہیے ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، جس طرح قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جس طرح ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جس طرح پڑوسیوں کے ساتھ اپنے سلوک کرنا چاہیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم پیغمبر اسلام کی عظمت و شان کو تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ لیکن نبی اسی وقار نے جو ہمیں تعلیمات فرمائی ہے اس تعلیمات کے اعتبار سے زندگی نہیں گزار پا رہے، ہم گنہگار ہیں۔ پھر جناب والا سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہم گنہگار ہیں تو غدار کون ہے؟ عزیزان وقار بات واضح ہے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت و شان و رفعت کو تسلیم کرنے والے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام کی تعلیمات پہ اس اعتبار سے عمل نہیں کر پا رہے جس اعتبار سے عمل کرنا چاہیے۔ آخر عزیزان وقار تو نبی اسی وقار کے حکمدار ہیں لیکن ساتھ میں گنہگار بھی ہیں۔ آپ کہیں گے جناب والا غدار کون ہے؟ تو سنو کہ مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھے اور کہیں نبی کو معاذاللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، وہ غدار ہے۔ جو نبی کا کلمہ پڑھے اور کہیں مصطفیٰ جان رحمت کے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ غدار ہے۔ جو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھے اور کہیں محمد علی کسی چیز کے مالک و مختار رہے، وہ غدار ہے۔ غدار اور ہوتے ہیں، گنہگار اور ہوتے ہیں، غدار اور ہوتے ہیں۔ ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن جب کوئی نبی اسی وقار کا حیات کے متعلق ہم سے سوال کرتا ہے ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہا کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب کوئی نبی اسی وقار کا علم غیب کا انکاری میرے سامنے آ کر کے بیٹھتا ہے ہم کہا کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے میرا ہو بھلا، جب نہ ہوتا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب کوئی نبی کے اختیار کا نبی کے اختیار کا مخالف ہمارے سامنے آ کر کے پیغمبر اسلام کے اختیارات کے خلاف بکواسات حق پر کیا کرتا ہے ہم کہا کرتے ہیں سرور کہوں تو مالک مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے،
نبی ذی وقار کے غدار نہیں، ہم نبی کی عظمت و شان و رفعت کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک جماعت ہے جو کلمہ بھی پڑھ کے معاذ اللہ نبی کی تنقیص بھی کرتی ہے۔ گنہگاروں کے لیے نجات ہے لیکن غداروں کے لیے نجات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سن، تیرا باپ گنہگار ضرور تھا لیکن غدار نہیں تھا۔ یا رسول اللہ اس کا عمل کون سا پسند آیا آپ کو؟ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں تیرا باپ روز سونے سے پہلے مجھ پر درود پڑھتا تھا، اور آج درود ہی کی برکت ہے کہ میں نے تیرے باپ کے بگڑے لاشے کو سنوارنے کے لیے اپنا دست کرم پھیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو انسان کے ایمان، اعمال، جسم و جسمانیت سب کی حفاظت کرتا ہے۔ پورا مرتبہ بآواز بلند ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان وطن رب قریب ارشاد فرماتا ہے کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہم نے تم پر جو احسانات کر رکھے ہیں اس کے بدلے کوئی اجرت و قیمت نہیں چاہتا، اگر چاہتا ہوں تو قرابت کی محبت چاہتا ہوں۔ آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے، صحابہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی؟ وہ کون ہے جن سے پیار کرنے کو قرآن کہہ رہا ہے؟ وہ کون ہے جن سے عشق کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہم پر احکام نازل کر رہا ہے؟ نبی ذی وقار ارشاد فرماتے ہیں علی فاطمہ و بناہما، قرآن ہم سے محبت کرنے کو کہہ رہا ہے، جن سے پیار کرنے کو کہہ رہا ہے وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی سے پیار کرو، فاطمہ سے پیار کرو، ان کی اولادوں سے پیار کرو۔ اور عزیزان وقار یہی تعلیم پیغمبر اسلام نے بچوں کی تربیت کے متعلق بھی فرمائی تھی۔ آج چونکہ بچوں کا مناظرہ قرآن شریف سے مکمل ہوا اور اہل بیت نبوت کی ماننے والے بھی بیٹھے ہیں، لہذا چاہوں گا کہ چند باتیں قرآن اور چند باتیں اہل بیت کے متعلق آپ کے سامنے رکھوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تمہاری اولادیں سیکھنے کے قابل ہو جائیں تو انہیں قرآن سکھاؤ۔ نمبر 1 بولے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن سکھاؤ۔ نمبر 2 میری محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 میرے آل کی محبت سکھاؤ۔ یا رسول اللہ بچہ سیکھنے کے قابل ہو گیا، ہم نے سامنے بٹھا کر کے قرآن رٹانا شروع کر دیا، قرآن پڑھانا شروع کر دیا، سامنے بٹھا کر کے ہم قرآن پڑھا سکتے ہیں، قرآن سکھا سکتے ہیں، لیکن آقا آپ کی محبت، آپ کے آل کی محبت کس طرح سکھائی جائے؟ ہمارے اخلاق ہماری تربیت فرماتے ہیں اور ہمیں ذہن دیتے ہیں بچے کے سامنے قرآن رکھ کر کے قرآن پڑھ اور پڑھا، یہ قرآن پڑھانے کا طریقہ ہے۔ اولاد کے سامنے نبی کر، یہ نبی کی عظمت سکھانے کا طریقہ ہے، نبی کا پیار بسانے کا طریقہ ہے۔ اولاد کے سامنے علی کر، یہ اہل بیت کی محبت دل میں ڈالنے کا طریقہ ہے، اہل بیت سے پیار سکھلانے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہر ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھائے، میری محبت سکھائے، میرے آل کی محبت سکھائے۔ عزیزان وقار اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو قرآن میں میرے صحابہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 2 بھاری چیزیں ہیں؟ نبی فرماتے ہیں نمبر 1 قرآن، نمبر 2 اہل بیت۔ بولے سبحان اللہ۔ قرآن و اہل بیت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ قرآن یقیناً اللہ رب العزت خالق کائنات کی کتاب ہے، اور قرآن کے زیر و زبر کا انکار کرنے والا بندہ اسلام سے باہر ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ نے یہاں پر عقائد اہل سنت کی عقائد اہل سنت کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ آج ایک جماعت ہے جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن عظمت قرآن کے انکاری ہے، قرآن کی شان کے منکر ہے، قرآن کو ناقص و نامکمل مانتے ہیں۔ اور ایک دوسری جماعت ہے جو قرآن کو کھود پڑھتی ہے لیکن یزید کو رضی اللہ کر رہی ہے، یزید کو